الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللہ، اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے، الذین یقولون جو یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا کہ اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی عطا فرما، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ یہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے تو پھر تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی عذر باقی نہیں بچتا جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے، حالانکہ اس کی ترغیب کے لیے تمہارے پاس جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ بعض مسلمان ایسے تھے جن کو مکہ شریف میں کافروں نے اپنا قیدی بنا لیا تھا، اور ان کو مختلف قسم کی ایذائیں پہنچا رہے تھے، عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور جو ہے وہ بڑی سخت تکلیفیں ان کو پہنچائیں۔ تو اس کا ذکر کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم یہاں جو ہے وہ بیٹھے نہ رہو، پیچھے نہ رہو، بلکہ وہ جو وہاں قیدی ہیں وہ تمہارے ہی انتظار میں ہیں کہ تم وہاں پہنچو گے اور انہیں جو ہے وہ اس ظلم سے نجات دلاؤ گے۔ تو اب تمہارا جہاد سے پیچھے رہنا جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ جہاد فرض ہو جائے تو پھر اس میں شرکت کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح نماز چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے، ایسے ہی بعض اوقات جب جہاد فرض ہو جائے تو اس وقت اس سے پیچھے رہنے کا گناہ بھی اتنا ہی ہے جتنا نماز چھوڑنے کا ہے، اور بعض اوقات جہاد چھوڑنے کا گناہ نماز چھوڑنے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جہاد فرض ہونے کے لیے بہت ساری شرائط چاہیے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے پاس لڑنے کی، جنگ کرنے کی طاقت بھی ہو، جس پر جہاد فرض کیا جا رہا ہے اس کے پاس طاقت بھی ہو۔ یہ نہیں کہ ساز و سامان ہے ہی نہیں کوئی، نہ کچھ جو ہے وہ طاقت ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی
اور جو ہے وہ سہولیات ہیں بندے کے پاس، اور بندہ چند مسلمانوں کے گروہ کو لے کر کہے جی ہم جہاد کرنے لگے ہیں، اور وہ جو بیچارے چند کو ساتھ لے گیا تھا ان کو مروا کے واپس آ جائے، ایسا کرنا جو ہے وہ یہ جہاد نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بندوں کی اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ جہاد کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کے پاس لڑنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ اب چونکہ زمانہ بھی اس طرح کا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ جہاد کے لیے طاقت بھی ویسی ہی چاہیے۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آگے مشین گن لے کے آئیں اور ہم ادھر سے جو ہے وہ تلوار کے ساتھ جہاد کرنے چلیں، ایسا تو نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے پاس بھی ویسے ہی ہتھیار ہونے چاہیے، ویسی ہی چیزیں ہونی چاہیے جن کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس لیے جہاد جو ہے وہ فرض ہونے کے لیے، یہ جو آیت ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے تو پھر پیچھے رہنا گناہ ہے۔ تو جہاد فرض ہونے کے لیے ہی بہت ساری شرائط پائی جاتی ہیں، اور جب تک جو ہے وہ ہر ایک پر جو ہے وہ بعض اوقات فرض بھی نہیں ہوتا جہاد، بعض اوقات صرف جو اس ملک کی فوج یا اسلامی حکومتوں کی اسلامی سرحد کی حفاظت کرنے والی جو لوگ ہوتے ہیں خاص مخصوص، ان پر جہاد فرض ہوتا ہے۔ ہاں جب حاکم اسلام اعلان کر دے کہ اب جو ہے وہ سب کی حاجت ہے تو پھر جو ہے وہ ہر ایک پر جو ہے وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور کوئی اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا، اور کسی کے لیے اس سے پیچھے رہنا جائز نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نہیں کہ سب سے پہلے عوام پر فرض ہو اور یہ جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر جا پڑیں اور نہ کوئی ساز و سامان ہو اور اپنی جو ہے وہ جان گنوا بیٹھیں، ایسا کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو؟ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زیادہ۔ وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال، اور بولے اے رب ہمارے تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیتا۔ قل متاع الدنیا، تم فرما دو کہ یہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، والآخرۃ لمن اتقی، اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور ان کو کافروں جو ہے وہ بہت ساری تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور کئی جو ہے وہ ابھی موجود تھے مکہ میں ہی جن کو کافروں نے قیدی بنایا تھا، تو صحابہ کہتے تھے حضور سے کہ ہمیں جو ہے وہ لڑنے کی اجازت دی جائے کافروں کے ساتھ، ہمیں جہاد کرنے کی اجازت دی جائے کہ ہم لڑیں۔ لیکن حضور نے اس وقت ان سے کہا کہ ابھی تم جو ہے وہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو جو اللہ نے حکم دیا ہے، پھر جب اللہ جہاد کا حکم دے گا تو ہم پھر جہاد کے لیے بھی نکلیں گے۔ تو اب جب یہ بات کی انہوں نے تو پھر بعد میں اللہ نے ان پر جہاد فرض کر دیا، تو پھر جو پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، جب اللہ کی طرف سے جہاد فرض کیا گیا تو اس پر پھر جو ہے وہ ڈرنے لگے، جو انسانی فطرت ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنا ساز و سامان تھا ہی نہیں اور نہ ہی اتنی تعداد تھی۔ اب آپ اندازہ یہی کریں کہ بدر میں 313 مسلمان تھے اور 1000 جو ہے وہ وہاں سامنے کافر تھے، اور ساز و سامان جو ہے وہ 6 کے 7 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، اس سے زیادہ کوئی ساز و سامان ہی نہیں تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار بھی موجود نہیں تھی، کئی خالی ہاتھ ہی جو ہے وہ وہاں میدان جنگ کے اندر لڑنے کے لیے موجود تھے۔ تو اب جو ہے وہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ جو یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے لڑنے کی، تو جب حکم آ گیا لڑنے کا تو اس وقت جو ہے وہ پھر دل میں خوف آ گیا اور عرض کرنے لگے کہ ہم پر جہاد کیوں فرض کیا گیا ہے۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ ہم پر جہاد کیوں فرض کیا ہے، یہ معاذ اللہ حکم الہی پر اعتراض کرنے کے لیے نہیں بلکہ حکمت پوچھنے کے لیے، حکمت الہی پوچھنے کے لیے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے ہمیں جہاد کا، اس کی حکمت کیا ہے۔ تو آخر میں جو ہے وہ ان کو جواب دیا گیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بالکل جو ہے وہ تھوڑا وقت ہے، دنیا کا جو ساز و سامان ہے بندے کے پاس یا دنیا کا جو مال و دولت ہے یہ بالکل تھوڑا ہے آخرت کے سامنے، اور جو واقعی ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے آخرت تیار کر رکھی ہے، اور ان کو اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے نہ کہ دنیا کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ان کی تسلی کے لیے ایک اور بات اگلی آیت میں کہی گئی کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں موجود ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ،
اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تم فرما دو سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ یہاں جہاد سے پیچھے رہنے والوں کو ایک طرح سے تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم جہاد سے پیچھے رہتے ہو اس بات کے خوف کی وجہ سے کہ جہاد میں جائیں گے تو مر جائیں گے، ہمارا جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے گی جہاد میں جانے کی وجہ سے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہاں پیچھے رہ کر مضبوط قلعے کے اندر بھی چھپ جاؤ گے تب بھی موت جو وقت لکھا ہے وہ آ ہی جانی ہے۔ جو موت تمہارے لیے مقرر ہے، اگر تم کسی قلعے میں بھی جا کر چھپ جاؤ اور کہیں بھی پناہ لے لو، وہ موت وہاں بھی آ جانی ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ بستر پر مرنے کی بجائے بندہ اللہ کی راہ میں جا کر لڑے اور وہاں جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ اور شہید کی کیا فضیلتیں ہیں وہ جو ہے وہ سرکار نے بھی بیان فرمائی ہیں اور اللہ نے بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھا رہے اور مر جائے وہیں پر اپنی طبعی موت، بلکہ باہر نکلے اور جا کر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑے اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے۔ تو اسی بات کی جو ہے وہ اس آیت میں توضیح فرمائی گئی ہے۔ اور آخر میں پھر منافقوں کا ایک طریقہ بیان فرمایا گیا ہے کہ منافقوں کو جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے، یعنی کوئی مال و دولت ملتا ہے یا اس کے علاوہ اور کوئی نعمت اللہ کی طرف سے انہیں مل جاتی ہے، تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ لیکن جب کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، یعنی یہاں کوئی قحط پڑ جاتا ہے شہر کے اندر یا اس کے علاوہ اور کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب سے آپ مدینہ آئے ہیں تب سے ہم پر پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اچھائی آتی ہے تو حضور کی طرف نسبت نہیں کرتے، لیکن جب برائی پہنچتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے آئی ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہم پر جو ہے وہ مصیبت اتری ہے۔ تو اس کا رد اللہ نے فرمایا اور کہا کہ تم ان سے کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے وہ اچھائی ہے، چاہے وہ برائی ہے، چاہے وہ مصیبت ہے، چاہے وہ نعمت ہے، ہر طرح کی چیز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہاں اسباب جو ہے وہ بعض اوقات بندے بن جاتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ ایسا کر دیا کہ اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ برائی اپنا مصیبت نازل ہو گئی، تو یہ اسباب ہوتے ہیں، لیکن چیز جو ہے وہ چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، وہ سب کی سب جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کی جاتی ہیں، اور یہ ان کے مقولے کا یہاں منافقوں کا رد کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، حضور کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے والا بنا، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔